अच्छा खैर कल एक नहायत अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई कि पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, वो काफ़ी तवील अलालत के बाद कल 79 बरस की उम्र में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। और सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो उन्होंने दोनों से अगर देखी जाए तो मुल्क में निभाई भी है, बिल्कुल जी। और वैसे 1943 में वो पैदा हुए थे, फिर उसके बाद आगे चल के उन्होंने आला तालीम हासिल की। मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक़ था और फैमिली कोई हिस्ट्री भी नहीं थी आर्मी में जिनसे कोई ताल्लुक़ हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ़ौज में एक तवील सफ़र उन्होंने तय किया। फिर उसके बाद जब उन्हें सुपरसीड करके उन्हें आर्मी चीफ़ मुकर्रर किया गया, आपको याद होगा वो सारा सिलसिला कि जहांगीर करामत साहब को जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब ने घर भेजा, फिर उसके बाद जनरल अली कुल्ली ख़ान इनसे सीनियर थे, फिर इनको उन पर फ़ौक़ियत दी गई। और फिर उसके बाद जब आपस में कारगिल की वॉर के बाद जो इख्तिलाफ़ात हुए और फिर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत का जिस तरीके से तख्ता उल्टा गया, तो तब से 1999 यानी कि 12 अक्टूबर 1999 जबकि परवेज़ मुशर्रफ साहब ज़मीन पर उतरे भी न थे, तो उनके इक़्तिदार का सूरज तुलू हो चुका था। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को रेफरेंडम के ज़रिए सदर भी जी जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आप ये देखिए कि 1999 से लेके फिर उसके बाद 2008 तक वो सदारत के ओहदे पर फाइज रहे, आर्मी चीफ उससे ज़रा पहले तक रहे और बड़ा मिक्स टाइम था इनका, बड़ा लेकिन शुरू का टाइम 2004-5 तक जहाँ पे आमरीत की बात की जाए, तो फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जी उनके टाइम में अगर हम मीडिया के वाले से बात करें, जो एनलाइटेंड मॉडरेशन का जो तस्वुर टीवी चैनल जितने आए उनकी वजह से आए, काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ एक साइड पे जो इमरजेंसी नाफिज की गई थी वो एक साइड पे अ लॉट ऑफ चैनल्स हैड टू फेस अ लॉट, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जिस तरीके से टीवी चैनल्स को लाइसेंस दिए गए, वो भी एक जो नया मीडिया का दौर अच्छा शुरू हुआ वो भी इनके टाइम में था। और एक और चीज़ बड़ा शोला बयान थे स्पेसिफिकली जब किसी वो भारतीय टीवी पे जाके जिस तरीके से उनको जवाब देते थे, दंदान शिकन, उससे तबीयत अशश कर उठती थी, लेकिन काफी डरता वर्ता किसी से नहीं हूं, डरता वर्ता मैं किसी से नहीं। मैं एक रिपोर्ट तैयार की आपके साथ शेयर करते हैं। और आज साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान वापस लाया जाएगा और इसी हवाले से खुसूसी तैयारा भी दुबई रवाना किया गया है। क्या तफसीलात हैं, हमारी नुमाइंदा रज़िया रुकनुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। रज़िया ये बताएगा कि क्या तफसीलात हैं कि कब ये तैयारा जो कि खुसूसी तौर पर इनको जस्ते खाकी लेने गया है वो कब रवाना होगा वहाँ से और कब तक यहाँ पहुँचेगा? जी मलिहा, अस्सलाम वालेकुम। मुशर्रफ साहब की बॉडी आज मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कराची के लिए रवाना होगा। कल कुछ रिपोर्टर्स पाकिस्तान से कह रहे थे कि वो उन्हें इस्लामाबाद लेके जाएगा, लेकिन कल रात तक हमें कराची बताया गया। मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस शहर की दूसरी एयरपोर्ट है जहाँ पे दोनों कमर्शियल फ्लाइट्स और लॉजिस्टिक्स होते हैं। और ऑफिशियल लोगों ने हमें टाइमिंग्स बताने से इनकार कर दिया, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ के 11 बजे, आप लोगों के 12 बजे यहाँ से वो रवाना होंगे। अच्छा, 12 बजे यहाँ से रवाना होंगे, तो फिर यहाँ पर 2 बजे 1-1:30 बजे तक पहुँचेंगे। अच्छा, तो वहाँ पर दुबई में इस खबर को किस तरह से देखा गया? परवेज़ मुशर्रफ साहब ज़ाहिर है कि एक अरसे तक वहाँ पर मुकीम थे और उनकी तबीयत भी नासाज थी, ज़ाहिर है टर्मिनल इलनेस थी, लेकिन फिर भी तो वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने किस तरह से रिएक्ट किया इस खबर पर? जी अशफाक, यहाँ के मीडिया, हम लोग मुशर्रफ साहब से रेगुलरली मिलते थे और हमारी लास्ट ऑफिशियल मुलाकात उनसे कोविड से पहले रमज़ान 2019 में हुई। अच्छा। उस टाइम पे नजर आ रहा था कि वो बीमार थे और उस टाइम पे उन्होंने स्पीच में कहा था कि जिंदगी में पहली बार वो कॉन्फिडेंट नहीं था बीमारी की वजह से। कल अमेरिकन हॉस्पिटल पे कुछ APMLN के सपोर्टर्स आए हुए थे, दुबई पुलिस भी नजर आए थे। यहाँ की हुकूमत हमेशा मुशर्रफ साहब को बहुत इज्जत देते थे और जब कोई मशहूर पर्सनैलिटी की डेथ यहाँ होती है तो वो कोशिश करते कि वो डेथ सर्टिफिकेट प्रोसेस स्मूथली हो। तो बहुत से लोग वहाँ आए थे नीचे हॉस्पिटल में और वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या वो जनाजे पे जा सकते हैं या कोई यहाँ पे कोई जनाजा होने वाला है, लेकिन जहाँ पे ऑफिशियल मोचुरी में या कोई बॉडी के आप तस्वीर नहीं ले सकते, ना आप ऑफिशियल परमिशन के बगैर, फैमिली के परमिशन के बगैर नज़दीक जा सकते हैं। सही, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जी। रज़िया रुकनुद्दीन हमारे नुमाइंदे दुबई हमारे साथ मौजूद थी और वे बता रही थी कि आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब को जस्ते खाकी वहाँ से रवाना किया जाएगा और आपको पता है कि 2 घंटे की फ़्लाइट होती है। फिर इसके बाद जो एक्सपेक्ट किया जा रहा टाइम वो यही होगा कि 2 बजे उनका जस्ते खाकी पहुँचे। लेकिन साथ में सती साहब वो ये बता रही हैं कि कोई ऐसा कोई ख़ास वो अनाउंस नहीं किया जा रहा उनकी जानिब से, वो उसको थोड़ा सा वो प्रिवेसी हाँ उसको। अच्छा जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। हारिस नवाज़ साहब, एक बड़ा ज़ाहिर है कि एक मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान पर हुक्मरानी की,
آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, اس کے بعد ہم پر پابندیاں بھی لگیں, پھر کرگل کی وار تھی, اس کے بعد بھی ہمیں کافی بیک لیش آیا. ہم نے اس جنگ میں قربانیاں بھی کافی دی تھیں, ہمارے سپاہیوں کی جان بھی گئی تھی. اور اس کے بعد سے پھر وار اگینسٹ ٹیرر, اور پھر اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کا ملٹری اسٹینڈ آف, پھر طالبانائزیشن, پھر لال مسجد کے ایشو, بہت سے اگر دیکھا جائے تو ایک مشکل مراحل میں انہوں نے پاکستان کی حکمرانی کی. آپ کا ان سے قریبی تعلق بھی رہا ہے, دبئی میں آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں. کس طرح سے سم اپ کریں گے ان کی زندگی کو اور ان کے پروفیشنل کریئر کو آپ؟ General Musharraf was really an excellent human being. He was inspiring military leader and a political leader. اور وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ پورے ٹروپس میں جوانوں سے لے کے سینئر آفیسر تک بہت لائک کیے جاتے تھے, اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیے ہیں. ایکچولی ان کو زیادہ پروجیکٹ نہیں کیا گیا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی وجہ سے. دیکھیں انہوں نے ڈیولیوشن آف پاور کا, اگر آپ کو یاد ہو, گراس روٹ لیول تک کے لیے انہوں نے کتنا کام کیا. پھر وومن امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے جتنا کام کیا, پوری پنجاب, پورے پروونشل اسمبلیز اور فیڈرل ایم این اے جو تھے, ان میں کتنی لیڈیز کی سیٹ بڑھا دی. اور آج جو آپ کا میڈیا ہے, دیکھیں کہ میڈیا کا انہوں نے ایکچولی وہ بیج بویا تھا, وہاں سے سٹارٹ کیا. پرائیویٹ میڈیاز اور میڈیا ہاؤسز کو اتنی آزادی دی, ان کو اظہار رائے کا آزادی دی. آپ کے سامنے آج کتنے چینلز ہیں اور کتنی جاب اپرچونٹی ہیں. باہر سے فورن انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ ساری موبائل کمپنیاں ساری اس وقت آئی. اس کے ساتھ آپ ایک اور دیکھیں کہ پھر جس طریقے سے وہ پاکستان آئے سیاست میں حصہ لینے کے لیے, اور ان کے لیے روڑے اٹکائے گئے, اسپیشل کورٹ بنا دیا گیا. پھر اس اسپیشل کورٹ نے وہ سزا دی جو پاکستان کے آئین اور قانون میں نہیں ہے, وہ بات کی گئی. میری ان سے بہت لانگ ایسوسیشن تھی. میں وہ جب اے پی ایل کے پریزیڈنٹ تھے تو آئی واز سندھ کا, میں جنرل سیکرٹری تھا پورے سندھ کا. تو بہت میٹنگ رہتی تھی, اور بہت زیادہ وہ ٹرسٹ کرنے والے انسان تھے. ہر ایک پہ ٹرسٹ کرتے تھے, ہر ایک کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے. اور اسی وجہ سے وہ جوانوں میں اور لڑکیوں میں, بڑوں میں, لڑکوں میں, پھر اپنے بزرگوں میں, ہر ایک میں ہی وہ پاپولر, کیونکہ انہوں نے اور پھر اس کے بعد آپ نے انڈیا میں دیکھا کہ انڈین چینل کو وہ کیسے ہینڈل کرتے تھے, ان کو بولنے نہیں دیتے. بالکل جس طریقے سے وہ جو ستی بھی بات کر رہا تھا نا کہ ایسے ایسے جواب دیتے تھے ان کے, جو ان کی شعلہ بیانی تھی کہ ان کو اس وجہ سے بھی یاد رکھا جاتا تھا. اور اس وجہ سے جو اسپیسیفکلی کل ہم نے دیکھا بھی, تو انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ان کے جانے کے بعد بھی وہ کہ وہ اپنے ملک کا مقدمہ بہت اچھا لڑتے تھے. بالکل. ان کے چیف آرمی اسٹاف نے بات کی کہ یس ہی واز اے ویری ڈیئرنگ پرسن, آئی ریئلی ایکنالج. اور اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان کی اکنامک ترقی اس وقت اتنی تھی کہ ہم نے آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے لون لینے سے انکار کر دیا تھا. وی سیڈ وی ڈونٹ نیڈ اٹ. اور آپ کے اگر ان کو دو لفظ یاد ہوں, کہ ایک ان کا تھا کہ پاکستان فرسٹ, سب سے پہلے پاکستان, اینڈ ہی انشورڈ اٹ. اور آخری خطبے میں جاتے ہوئے اگر سدی کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا پاکستان کا خدا ہی حافظ. جی جی. اور آج دیکھیں کس نہج بنا میں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے کہتے چنگل میں پھنسے ہوئے, ڈیفالٹ کے دہانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اور جس طریقے سے ملک کے حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. اس لیے وہ ان کو بہت دور اندیش انسان تھے, لیکن وہ بڑے گریسفل طریقے سے چلے گئے جب انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے حالات بن رہے ہیں. تو ہم سب کو مل کے ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کریں, جوار رحمت میں جگہ دے, کروڑ جنت نصیب کرے. اور آنیسٹلی پاکستان کے لیے بہت ہی ایک افسوسناک ڈے ہے. وی لاسٹ این ایکسیلنٹ جنرل, an excellent human being. all right. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جو ہم جس طرح سے اوور آل بات کرتے ہیں بھارتی میڈیا پر, ان کی جو پریزنس ہوتی تھی, یعنی کہ ان کی پریزنس ویسے ایک تو چیز یہ تھی کہ وہ کبھی کسی سے گھبراتے نہیں تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ واقعتاً ڈیبیٹ پر یقین رکھتے تھے. آئی ریممبر کہ 2004-5 میں 6 میں اس دوران وہ کالا باغ ڈیم کے قیام کے حوالے سے, وہ نئے آبی ذخائر کے قیام کے حوالے سے کتنا زیادہ موٹیویٹڈ تھے, اور وہ چاہتے تھے کیونکہ بیکاز ہی ہیڈ دا ایبسولوٹ پاور ایٹ دیٹ ٹائم, ہی واز ایٹ دا پیک آف ہز پاورز. تو وہ چاہتے تھے کہ ایک بنا دیا جائے تاکہ آج ہم جن مسائل سے گزر رہے ہیں, جسٹ امیجن کہ بجلی مہنگی ہے تو مہنگی جا رہی ہے, ہائیڈل پاور جنریشن ہوتی, پانی اسٹوریج کیپیسٹی بھی ہمارے پاس ہوتی, اور آج اتنے مہنگے داموں اور ہمیں بجلی کے یہ جو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے بھی نہ نمٹنا پڑتا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہی واز اے اسٹیٹس مین,
اس بارے میں آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ ایکچولی جنرل مشرف کے جو پہلے 3 سال تھے نا وہ کمال کے 3 سال تھے. لٹرلی نیب بنائی, پیسہ ریکور کیا, بہت لوگ ڈرے ہوئے تھے اور ساری کرپشن بند, سب کچھ بند. دیٹ واز اے ٹائم اگر وہ اناؤنس کر دیتے کالا باغ ڈیم کو تو ایوری بڈی وڈ ہیو وینٹ جی. اور اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو پاکستان آج اس مصیبت سے نکل چکا ہوتا. نہ پانی آپ یہ ایگریکلچر کے لیے پانی کی پرابلم ہوتی اور نہ ہمیں بجلی کی ہوتی, بیکاز اٹس ویری چیپ الیکٹریسٹی. لیکن میں وہی بتاؤں کہ ہمارے پولیٹیشین اتنے اسکروپلس ہیں کچھ جو اس طریقے سے آ کے پھر وہ آپ کو تیتر بٹیر کے چکر میں لا کے آپ الیکشن بھی کرا دیں, سب کر دیں, تو وہ بات نہیں رہتی جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی. بٹ آئی تھنک, اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو کراچی یاد جتنی ڈیولپمنٹ کی ہے, آئی مین کراچی میں اور بلوچستان میں اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے کہ جو برج بنا ہوا ہے, جو روڈ بنی ہوئی ہے, کوسٹل ہائی وے بن گئی ہیں کوئٹہ کے لیے, سب کچھ ان کے وجہ میں بنا ہے. ایک بکتی کے کیسے انسیڈنٹ ہو گیا کہ وہ ایک طرح سے بلوچستان کا ایشو ہو گیا, اور اس کے بعد این آر او کا ہو گیا, جو کہ انہوں نے اپنی لائف میں خود ایکسیپٹ کیا کہ یس یہ مجھے نہیں دینا چاہیے تھا. وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ فوراً یہ ہمارے سیاستدان کس طرح سعودی عرب سے امریکہ سے پریشر ڈلواتے ہیں کہ جی ان کو یہ چھوڑ دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, اور جس کی وجہ سے آج ہم اس قسم کی پرابلم میں گھرے ہوئے ہیں. آئی تھنک اس کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہمارے پالیٹیشین کو سمجھ آ جائے اور ملک کی بہتری بقا کے لیے کوئی کام کریں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. حارث نواز ہمارے ساتھ موجود